آیت المنافق ثلاث: اذا حدث کذب، اذا عاہد غدر، واذا اؤتمن خان۔ رواہ الامام مسلم فی صحیح، صحیح مسلم شریف کی ایک صحیح حدیث پڑھی جس کا معنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی تین پہچان، تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب معاہدہ کرے تو بدعہدی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور بعض روایتوں میں ہے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اور بعض روایتوں میں ہے اذا خاصم فجر، جب بحث و مباحثہ ہو تو فجور اور گالی بکے۔ تو یہ پانچ باتیں احادیث صحیحہ میں منافق کی نشانی اور پہچان بتائی گئی ہیں۔ ان میں ایک چیز معاہدہ ہے کہ جب آپ کسی بات کا معاہدہ کر لیں تو پھر بدعہدی کرنا ناجائز اور حرام اور گناہ ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بدعہدی کرنے کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدے کی پابندی کس قدر محبوب تھی، اس کا اندازہ آپ کی زندگی کے بہت سے واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہم ایک واقعہ مختصراً بتائیں کہ جنگ بدر جاری تھی، جس میں ایک طرف 313 تھے اور مد مقابل میں 1000 کی تعداد تھی۔ وہ اسلحے کے لحاظ سے بھی بھاری تھے۔ دو صحابی گزر رہے تھے تو مشرکین نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے جب تک تم لوگ یہ معاہدہ نہ کرو یا یہ وعدہ نہ کرو کہ تم جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا اور اس کے بعد یہ لوگ میدان جنگ تک پہنچ گئے۔ وہاں جا کر واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ واپس چلے جاؤ اور اپنے وعدے کی، اپنے معاہدے کی پابندی کرو۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں وعدے کی اور معاہدے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ مسلمان جس ملک میں رہتا ہے، کوئی بھی ملک ہو دنیا کا، تو اس ملک کے دستور کا پابند عہد ہوتا ہے۔ یعنی اس ملک کا جو دستور ہے تو دوسری قوموں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ اس دستور کا پابند رہے گا۔ دستور میں یہ بھی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کی جان پر، کسی کے مذہب پر، کسی کے مال پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، آنچ نہیں آنے دیں گے اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیں گے۔ اگر آپ نے کیسے ہی حالات ہوں قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو دستوری معاہدہ کیا تھا کسی بھی ملک میں رہ کر اس معاہدے کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ معاہدہ شکنی ہو رہی ہے۔ اس لیے
میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں اور باشعور بچوں، یہ چند منٹ کی تمہیدی گفتگو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ کے اندر محفوظ کر لو، دل کے اندر نقش کر لو کہ ہم کہیں بھی رہیں، کسی بھی ملک میں رہیں، اس ملک کے دستور کے پابند آ جائیں، اور ہمیں قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے۔ قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ اگر ہماری حق تلفی ہوتی ہے، مذہبی حیثیت سے حق تلفی ہوتی ہو، مالی حیثیت سے حق تلفی ہوتی ہو، یا کسی اور حیثیت سے حق تلفی ہوتی ہو، تو ہم پرامن رہ کر قانون کے مطابق چارہ جوئی کریں، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے پرامن طریقے پر پوری کوشش کریں، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں بھی عطا کرتا ہے۔ ہم پرامن قوم ہیں، ہمارا مذہب ہمیں پرامن رہنے کی ہدایت دیتا ہے، ہمارا مذہب اپنے وعدے کے احترام کا حکم دیتا ہے، ہمارا مذہب معاہدے کی خلاف ورزی کو حرام قرار دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ کیسے بھی حالات ہوں، ہوش کو نہ کھوئیں اور جذبات کی رو میں بہہ کر قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، پرامن رہیں، پرامن رہ کر اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، پوری کوشش کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دے، حق کی حمایت کرے۔ آپ حق کے ساتھ رہیں گے تو حق عز و جل آپ کی مدد فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ ہمارے اس مختصر سے کلام کو ذہن میں محفوظ رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔